بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، دنیا میں سارے ہی انسان زندگی گزارا کرتے ہیں اور سبھی اس دنیا سے زندگی گزار کر رخصت ہونے والے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی زندگی قابل نمونہ ہوتی ہے، وہ اتنی اچھی اور پیاری زندگی گزار کر جاتے ہیں کہ بعد میں رہ جانے والوں کے لیے ان کی زندگی قابل نمونہ ہوتی ہے۔ زندگی میں انسان کے مختلف قسم کے حالات آیا کرتے ہیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا، اس کے فیصلوں پر راضی رہنا، زبان پر کسی طرح کا کوئی شکوہ، اللہ کے بارے میں کوئی شکایت نہ ہو، یہ ایک بہترین قسم کی زندگی اور بہترین قسم کا عمل ہے۔ کہ زندگی اس طرح گزار کر گئے کہ کبھی زبان پر بے صبری، ناشکری اور کفریہ کلمات، شکوے، شکایات، تکالیف کا بے صبری کے ساتھ اظہار کرنا، بیماری کا بے صبری کے ساتھ اظہار کرنا، اس سے بچ کر چلے گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی قابل نمونہ ہے، یعنی اختیار کرنے والی زندگی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ یہ ایک نیک خاتون گزری ہیں، بغداد کی رہنے والی تھیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے کی خاتون تھیں۔ نیکی اور تقوی میں انہوں نے ایک عجیب مثال قائم کی۔ ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ جا رہا تھا اور سر پہ اس کی کالی پٹی بندھی ہوئی تھی، یعنی اس پٹی سے وہ اپنی تکلیف اور سر کے درد کا اظہار کر رہا تھا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ رابعہ بصری ایک بوڑھی خاتون تھیں، اس نوجوان سے پوچھا تو اس پٹی
تو نے یہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا سر میں درد ہے اس لیے باندھی ہوئی ہے، تکلیف ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نظریں بھی اونچی ہوا کرتی ہیں، ان کی ذہن اور بصیرت، سمجھداری، عقل و شعور بھی بڑا اونچا ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگیں تیرے آج سر میں درد ہوا ہے، کتنے عرصے سے ہے؟ کہہ رہے رات سے ہے، ایک دن ہوا ہے۔ کہنے لگی تجھے ایک دن نہیں ہوا، سر میں درد ہوا اور تو نے سر پہ شکوے کی پٹی مان لی، شکوے اور شکایت کی پٹی۔ اس پٹی سے یہ تو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، اور تو لوگوں کے سامنے تکلیف کا اظہار کر رہا ہے۔ ذرا یہ بتا کتنی عمر ہے، کتنا زمانہ تیرا بغیر درد سر کی گزرا ہے، کتنی ساری نعمتوں میں تو نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، ان نعمتوں کا کبھی اظہار کیا ہے تو نے جس طرح تو تکلیف کا اظہار کر رہا ہے۔ آج تیرے جسم کو تکلیف پہنچی اور ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا تو اس تکلیف کا اظہار کر رہا ہے، لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے۔ تکلیف کا اظہار، بے صبری، شکایات، شکوہ انسان کی زندگی کا یہ حصہ بن جاتا ہے، اور بسا اوقات زبان پر یہی الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ اللہ نے اچھی حالت میں بھی رکھا ہوا ہوگا، لیکن شکوے اور شکایت والی جب طبیعت بن جاتی ہے تو اس کو نعمتیں نہیں دکھا کرتی، اس کو آرام اور راحت کی چیزیں نہیں دکھا کرتی، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں، اپنے جسم میں تکلیف کی چیزیں دکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے ساتھ زندگی کو جوڑا ہوا ہے، جسم میں آرام بھی ہے، راحت بھی ہے، لیکن اس کو آرام اور راحت نہیں دکھ رہا، کیونکہ مزاج بن گیا ہے تکلیف کا اظہار، تکلیف کا اظہار، زبان تکلیفوں والی کا اظہار کرنے والی، شکوے شکایت والی زبان، یہ مزاج بن گیا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اور جن کی زندگی اللہ کی مرضی پر، اللہ کے حکموں پر، اللہ کے فیصلوں پر گزرتی ہے، ان کے اوپر بھی تکلیفیں آیا کرتی ہیں، لیکن وہ ان تکلیفوں میں کیا کہا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑی تکلیف سے بچا لیا، اللہ نے بڑی مصیبت سے بچا لیا، اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، اللہ کی مشیت کام کر رہی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ محترم کی خدمت میں گئے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ معلوم چلا کہ بخار ہے، عیادت کے لیے تشریف لے گئے، عیادت باعث ثواب۔ تو ان کی خدمت میں جا کر حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، آپ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں۔ یہ جملہ کہہ کر حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے اپنے استاذ کے پاس۔ اب آگے سے استاذ کی زبان جاری ہوئی، فرمانے لگے بھائی اللہ کا شکر ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے، آنکھیں بھی سلامت ہیں، اللہ کا شکر ہے، دماغ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دل، جسم کے اندرونی اعضاء، ایک ایک کر کے اپنے جسمانی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے حضرت کو یہ کیوں کہہ دیا کہ ہم بیماری کی عیادت کرنے آئے ہیں۔ حضرت کے پاس تو کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ اپنی بیماری کا اظہار نہیں کر رہے بیٹھ کر، بلکہ اپنے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ آخر میں کہہ دیا بس یہ تھوڑا سا بخار ہے، یہ بھی ہٹ جائے گا۔ پہلے ساری اللہ کی نعمتیں گنوائی کہ الحمدللہ سر بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں، اور جسم کی ساری نعمتوں کو گنوانے کے بعد آخر میں فرمانے لگے کہ یہ جو بخار ہے یہ بھی چلا جائے گا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ یہ نیک صحبت اور دین کی برکت اور علماء کی مجلسیں، اللہ والوں کی صحبتوں کی برکت ہوا کرتی ہے کہ جب انسان اچھی محفلوں میں، اچھے لوگوں میں،
اچھی صحبتوں میں، اچھی محافل میں، دینی مجلسوں میں جایا کرتا ہے تو اس کا مزاج بن جاتا ہے. میں نے شاید سنایا تھا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اتوار والے دن ہوا تھا. انتقال سے ایک دن پہلے ہفتے کے دن صبح تکلیف میں، کافی تکلیف میں تھے جسمانی لحاظ سے، کئی ساری بیماریاں تھیں، غنودگی سی بھی کیفیت تھی، جسم میں 3-4 جگہوں پر انفیکشن تھا اور کئی بیماریاں تھیں. تکلیف کی شدت ہمیں دکھ رہی تھی اور میں ان کے قریب کھڑا ہوا تھا اسپتال میں. تو میرے دل میں خیال آیا ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا یہ کتنی تکلیف میں ہیں ابو، کتنی ساری تکلیفوں میں ہیں ابو، بیچارے کیسی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہ میرے دل میں خیال آیا اور میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اتنی تکلیفیں کیسے برداشت کر رہے ہوں گے، کیا حال ہو رہا ہے ان کا تکلیفوں میں. جیسے مریض کی انسان کیفیت کو دیکھ کر، کسی پریشان حال آدمی کی تکلیف کو دیکھ کر انسان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ کتنی ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں ابو. ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا، ان کے قریب کھڑا ہوا تھا اور وہ غنودگی میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے. ایک دم سے ان کی زبان سے ایک بات نکلی اور اس بات کے ساتھ ہاتھ کی انگلی کا اشارہ بھی اٹھا اور فرمانے لگے یہ سب میرے پیارے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ سب میرے پیارے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ جملہ ادا کر دینا آسان ہے بھائی، میں یہ جملہ سنا رہا ہوں، یہ بیان کر دینا آسان ہے، لیکن تکلیف کے وقت اس طرح کے جملے زبان سے نکلنا، یہ اس کے پیچھے بڑی محنت ہوا کرتی ہے. جب انسان اچھی زندگی گزارا کرتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں، اہل اللہ کی مجلسوں میں جایا کرتا ہے تو مزاج اور دل بن جاتا ہے. تو پھر اس طرح کے جملے تکلیف کے وقت زبان سے نکلا کرتے ہیں. اور جہاں انسان غفلتوں کی، بے دینی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، دینی تعلیمات اس کے پاس نہیں ہوتی، تو تکلیف کے وقت پھر ناشکری، بے صبری کے کلمات، شکوے اور شکایات، نعوذ باللہ اس طرح کے کلمات زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو ایک دم سے ان کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو گیا یہ سب میرے پیارے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اگر ہم اللہ والوں کی زندگیاں پڑھیں، اہل اللہ اور علماء دین، اہل دین، تقوی والے، متقی، صالحین، اولیاء صدیقین، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں تعریف کے طور پر ذکر فرمایا ہے، ایسے لوگوں کی زندگی کا ذرا مطالعہ کریں کہ تکلیف بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی اور مختلف قسم کے عوارضات ہوں گے ان کے ساتھ، لیکن ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی سکون ملے گا، کیونکہ ان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے اللہ کی مرضی ہے بھائی، ہم راضی ہیں اس پر، اللہ کی مرضی ہم اس پر راضی ہیں. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں پتہ تمہاری آنکھ کی قیمت کتنی ہے؟ دے دو یہ آنکھ کسی کو، دو گے کسی کو یہ آنکھ؟ فرماتے ہیں دے وہ یہ آنکھ کسی کو. تم کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے یہ گردے کی قیمت کتنی ہے؟ جب تمہارے گردے کام کر رہے ہیں، جب یہ گردے کام کرنا چھوڑ دیں، انسان مشینوں پہ چلے جاتے ہیں تو لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں. تو فرمانے لگے دے دو گردوں کی قیمت. ایک لمحے کے لیے گردوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، لاکھوں کروڑوں قیمت ہے. کوئی کسی کو کہے کہ بھائی تم میرے اپنے گردوں دے دو، لاکھوں لے لو، کہ چھوڑو بھائی مجھے نہیں چاہیے لاکھوں، میرا گردہ لاکھوں سے زیادہ قیمتی ہے، میری آنکھ لاکھوں سے زیادہ قیمتی ہے. حضرت مفتی صاحب ہمیں اس طرح درس دیا کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ والوں کی صحبت میں انسان جاتا ہے تو سیکھتا ہے، تو حضرت درس دے رہے ہیں کہ زبان پر یہ کیوں کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے؟ ابھی اپنی قیمت دیکھ کہ جسم میں کیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بہت کچھ ہے. اور فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ کا ایک محاسبہ کیا کرو، مراقبہ کیا کرو، سوچا کرو
کہ میرے اوپر اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں، شکر کی عادت بن جائے گی، ناشکری کی عادت ختم ہو جائے گی. کتنے ایسے لوگ ہیں سب کچھ ہوتا ہے، جب پوچھو کیسی زندگی گزارا ہو رہا ہے، گزارا تو ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو گندا پانی پی رہے ہیں. گزارا تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو ایک وقت بھی کھانا نہیں کھاتے. گزارا تو وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا، گھر مسمار کر دیے گئے. گزارا تو وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے والدین کا سایہ ان کے بچپن میں ان کے اوپر سے ہٹ گیا، وہ یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں. گزارا تو وہ کر رہے ہیں جن کی شوہر کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے، وہ بیوہ ہے. لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اچھے اچھے لوگوں کی زبان سے سننے کو ملتا ہے کیسے وہ بھائی گزارا کر رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایسا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے کہ ایک بیٹا ہو، باپ کے اس پر انعامات ہو، باپ نے گھر بھی بنا کر دے دیا ہو، روزگار کے لیے کاروبار بھی لگا کر دے دیا ہو، اس کے باوجود بھی بیٹا یہ کہے گزارا کر رہا ہوں، تو باپ کے سینے پہ خنجر لگ جائیں گے. کیسا نالائق ہے، سب کچھ میں نے اس کو کر کے دے دیا، اس کی زبان پر کہ گزارا کر رہا ہوں. بادشاہوں والی زندگی ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے لگا کر دے دے، اور بیٹے کی زبان پر یہ جملہ ہے، باپ کے دل کا کیا حال ہوگا. اللہ رب العالمین انعامات کی بارش کرنے والے، احسانات سے نوازنے والے، قدم قدم پر ہم پر اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. بے شمار نعمتوں میں اللہ کے ہم پل رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں. اور پھر سوچیں کہ جب ہماری زبان سے یہ نکلتا ہوگا گزارا کر رہا ہوں، پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی کتنی ناراضگی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہوگی. یہ کیسا نالائق بندہ ہے، کیسا نالائق ہے. چل پھر کر مسجد آیا، چل پھر کر گھر گیا، اس کو یہ چلنے پھرنے کی دولت نہیں دکھتی. معذوری کی زندگی دیکھیں، پھر اس سے پوچھیں گے گزارا کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے. ہسپتالوں میں جا کے زندگی دیکھیں جو چل پھر نہیں سکتے، پھر پوچھیں گے گزارا کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے. تو آج ماحول اور مزاج اور طبیعت ایسی بن چکی ہے کہ زبان پر شکوے اور شکایات ہیں، زبان پر شکر نہیں ہے، شکر نہیں ہے. پتہ نہیں کون سی دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کون سے محلات بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے بننے کے بعد پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس کو سونے کی ایک وادی ملے گی نا، یہ کہے گا اور ملے، پھر بھی شکر نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا، سالوں پہلے فرمایا کہ اس انسان کا تو یہ حال ہے کہ سونے کی اگر ایک وادی یعنی اتنا سارا مال مل جائے تو کہے گا اور مل جائے، شکر نہیں کرے گا کہ اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے وہ نہیں دکھتا. تو ایک ایمان والے بندے کی اور ایک کامل مومن بندے کی اور ایک اچھی زندگی گزارنے والے بندے کی ایک اچھی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا کرتا ہے. وہ شکوے اور شکایات، بے صبری اور ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالا کرتا. اس کی زندگی سے دکھتا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا نعمتوں کا قدردان ہے، شکر گزار ہے. اپنی زندگی کو ایسا بنانا اور اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ نکالنا کہ دیکھنے والا کہے بڑا برا حال ہے بیچارے کا. اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اظہار کو پسند کرتے ہیں. بیکاری اور فقیروں کی زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ سب کچھ ہے پھر بھی گندے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہو تاکہ لوگ فقیر سمجھیں کچھ دے دیں. حدیث کے مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کا اظہار پسند ہے نہیں، نعمتیں چھپا کے رکھیں گے، اپنی غربت کا اظہار کریں گے، عمل سے بھی زبان سے بھی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں، دین کا مزاج، شریعت کا مزاج اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا